بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اجتماعی طور پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. اس مجمع کے اندر بیٹھ کر ہم اپنے باطن کی صفائی سے متعلق مذاکرہ کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو اور اس سننے سنانے کو قبول فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. جیسے کہ گزشتہ کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہر و باطن سے مرکب فرمایا. ظاہری اعضاء سے متعلق کچھ احکام اللہ پاک نے ذمہ لگائے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں. ایک اوامر کے قبیل سے ہیں اور دوسرے نواہی کے قبیل سے ہیں. اوامر یہ امر کی جمع ہے، یعنی جن کاموں کے لیے اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اوامر کی قبیل سے. اللہ پاک نے ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا جن کو نواہی سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، شراب نہ پینا. تو کچھ کام کرنے کے لیے کہے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے لیے کہے. یہ جو انسان اشرف المخلوق ہے، یہ اسی لیے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہے کہ اس میں دونوں چیزوں کی طرف رغبت ہے. یہ کام کچھ کرنا بھی چاہتا ہے اور جو نہ کرنے کے کام ہیں ان کا بھی ارتکاب کرنا چاہتا ہے. تو اس میں کشش ہے. اب جو کام کرنے کے ہیں اس کو تو کرنے ہی کرنے، لیکن جو نہ کرنے کے کام ہیں اس کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے. تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کا حکم سمجھ کر ان چیزوں سے بچے تو یہ آدمی فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. اس لیے فرشتوں کے یہاں جس چیز کا حکم دیا دوسری کی طرف رغبت ہے ہی نہیں، دوسری چیز کی طرف کشش ہے ہی نہیں. لیکن ایک انسان کو جب اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا تو نماز کے مخالف داعیے بھی اس کے اندر موجود ہے. سب سے پہلے تو نماز نہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، گھر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جانے کو دل کرتا ہے، پھر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کرنے کو دل کرتا ہے، پھر کھڑے کھڑے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، ان سب چیزوں کی طرف طبیعت نہیں چلتی. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں فی نفسی ہی ان کے اندر مجاہدہ رکھا ہوا ہے، اور اس مجاہدے کو برداشت کر کے ان اعمال کو کرنا جن کی طرف طبیعت نہیں چل رہی، ان اعمال کو کرنا جن کی طرف طبیعت نہیں چل رہی، یہی تو وہ صفت ہے، یہی تو وہ ادا ہے جو فرشتوں سے بھی اس انسان کو آگے بڑھا دیتی. تو کچھ اعمال اس کے ظاہر سے متعلق ہیں، ظاہر جسم سے متعلق. اب اس میں دو قسمیں ہیں. ایک کام کے کچھ اعمال وہ ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جن کو عوامر سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. اور کچھ کام ہوا ہے جن کا نہ کرنا ضروری ہے، یہ بھی انسان کے ظاہر سے متعلق ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، شراب نوشی کرنا. یہ بھی انسان کا ظاہر انجام دیتا ہے. تو ان کو کہا گیا کہ ان کو نہ کیا جائے اور پہلے والوں کو کہا گیا کہ ان کو کیا جائے. ٹھیک، یہ تو ظاہر سے متعلق اعمال ہو گئے. کچھ اعمال انسان کے باطن سے متعلق، یعنی دل کی کیفیات سے متعلق.
ان کو اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں. اخلاق کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ. اخلاق کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ. ان کو اخلاق کہتے ہیں. پھر ان کی دو قسمیں ہیں. اخلاق فاضلہ، فضیلت والے اخلاق، اور اخلاق رذیلہ، برے اخلاق. تو اخلاق فاضلہ کو پانا، ان کے لیے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا کہ میں اپنے اندر محاسن پیدا کروں، اچھے اخلاق پیدا کروں. اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ صبر کرنا. اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے بندہ اس پر راضی رہے. ٹھیک، صبر کرنا. پھر نعمتوں پہ شکر کرنا. تو مصیبتوں پہ صبر کرنا، واویلا نہ بچانا. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، یہ اللہ حاکم بھی اور حکیم بھی ہے، میں اس پر راضی ہوں. ایک مرتبہ اس حدیث کا اب سے تقریباً 20 سال پہلے، بلکہ 21-22 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، پیر میں چوٹ لگی. ساتھ میں بڑا بیٹا بھی تھا، اس کے بھی پیر میں چوٹ لگی. خیر ہم اپنے ایک دوست کے یہاں قیام پذیر ہوئے، علاج چلا. تو ایک بزرگ عیادت کے لیے آئے، تو انہوں نے فرمایا، وہ ہمیں سیفی صاحب کہتے ہیں، سیفی صاحب ایک بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ کوئی مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن بندہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تو اعمال اگر بندہ کرے تو وہ مقام پا لے. اللہ کوئی مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن بندہ اپنے اعمال کے ذریعے سے کئی مرتبہ سست واقع ہوتا ہے، کوتاہ واقع ہوتا ہے، یہ کمزور واقع ہوتا ہے، نہیں پہنچ پاتا. اور اللہ تعالیٰ کو مقام دینا ہے تو کئی مرتبہ کچھ حادثات، تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ کو مقام عطا فرما دیتے ہیں. تو آپ دل چھوٹا مت کرنا. یہ جو چوٹ لگی، تکلیف ہوئی، آپ بھی بستر پر ہیں، آپ کا بیٹا بھی بستر پر ہے، پر پریشان ہے سب، تو اس کو سہ لو، اس کو برداشت کر لو. اللہ تعالیٰ کوئی مقام عطا فرمانے والا. تو اس سے بڑی تسلی ہوئی. تو جب کوئی تکلیف بندے پر آئے تو اس کو سہ لینا، اس پر راضی رہنا، اللہ سے شکر و شکایت نہ کرنا، جمع رہنا. جی، جمع رہنا. اور اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل نہ ہونا، اللہ کی ذات سے غافل نہ ہونا. جو بندہ اس کیفیت کے ساتھ رہے گا، اس کو کہتے ہیں صبر. اس کو کہتے ہیں صبر. تو صبر یہ باطنی عمل دل سے متعلق، دل کی کیفیت سے متعلق. اسی طرح نعمت پر شکر کرنا، نعمت پر شکر کرنا، ناشکری نہ کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا. کوئی کام کیا، اسباب اختیار کیے، جی، اب نظر اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ. اس کو توکل کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے، جو کام میں نے انجام دیا، جو کام میں نے کیا ہے، بس اس کا نتیجہ نکلنا ہی چاہیے. اسباب اختیار کرے لیکن نظر اللہ کی ذات پر، اور اچھے سے اچھے اسباب اختیار کرے لیکن نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے. اس کو کہتے توکل. یہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے. یہ اخلاق فاضلہ، جس بندے کے اندر توکل کا مزاج ہو، نعمتوں کے شکر کے مزاج ہو، اور مصیبتوں پر صبر کا مزاج ہو، واویلا نہ کرتا ہو. اسی طرح اخلاص، خالص جو بھی عمل کرے وہ اللہ ہی کے لیے کرے، خالص اللہ کے لیے کرے. اس میں مخلوق کو دکھانے کی نیت نہ ہو. یہ ریاکاری کی ضد ہے اخلاص. اللہ ہی کے لیے کرے، خالص اللہ کے لیے. یہ باطنی کیفیت کا نام ہے. اسی طرح تواضع، اپنے آپ کو جھکا جھکا رکھنا، جی، یہ تکبر کی ضد ہے. یہ محاسن میں سے، یہ اخلاق فاضلہ ہے. یہ کیفیت اپنے باطن کے اندر پیدا کرنا. یہ جس بندے کے اندر یہ صفات حسنہ ہوں گی، اس کا دل جگمگ جگمگ کرتا ہوگا. وہ جس کے پاس بیٹھے گا اس کا دل بھی خوش ہوگا. وہ جس گھر کا فرد ہوگا وہ گھر والے بھی خوش ہوں گے. جو جس بیوی کا شوہر ہوگا یا جس شوہر کی بیوی ہوگی اور ان صفات کی حامل ہوگی، سبحان اللہ، اس کا گھر تو دنیا میں جنت کا نمونہ پیش کرے گا. اللہ پاک یہ تمام اخلاق فاضلہ ہم سب کو عطا فرمائے.
اسی طرح رضائل سے اپنے آپ کو بچانا، مثلا تکبر سے بچانا، حسد سے بچانا، اسی طرح دل کے اندر کھوٹ سے کسی کے بارے میں کھوٹ رکھنا، میل رکھنا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا. تو جس دل کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ دل صاف ستھرا ہوگا. اب اس پوری محنت کا نام، ان تمام چیزوں کے سیکھنے کا نام تصوف سلوک ہے. اسی کا نام تصوف سلوک ہے. ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، شیخ لے کر چلتا ہے، اس کا ایک ڈھب ہوتا ہے، اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے. وہ اپنے سامنے بیٹھنے والے مریضوں کو سمجھتا ہے کیا چیز اس کے لیے نافع ہے، کیا چیز اس کے لیے مضر ہے. ہمیشہ سے جب چھوٹے اپنے بڑوں سے تعلق رکھتے ہیں، جب سالک اپنے بڑے سے رابطہ کرتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کی طبیعت کو، اس کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تربیت کرے. اللہ اکبر. میں نے بارہا آپ کے سامنے اس مثال کو ذکر کیا، لیکن بار بار کسی چیز کو اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ وہ تاکہ اوقاف نفس ہو جائے، دل کے اندر جم جائے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو بارہا کہا گیا ہے. ہردوئی کے اندر ایک بزرگ تھے، حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 40 سال کے قریب انہوں نے حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزارا، اور پھر بقیہ عمر جو ہے حضرت والا ہردوئی کے یہاں وقت کر دی، وہاں گزارا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا ہردوئی شاہ برانک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کئی مرتبہ تھک جاتے تھے. اتنے میں اٹھ کے جا رہے ہیں، کوئی جماعت آ گئی، کچھ مہمان آ گئے، تو انہوں نے کہا قاری صاحب ذرا آپ ان کے ساتھ کچھ مذاکرہ کریں، کچھ ان کو دین کی بات سنائیں، ہم تھوڑا آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ کہہ کے ان کے حوالے کر کے جاتے. میں 3 دن حضرت کے ایک مرتبہ رہا. 3 دن میں 3 سے زیادہ مرتبہ یہ شعر حضرت سے سنا. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاچ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، کٹ گئی ایک عمر میری اس افہام اور تفہیم میں، دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھ کو سمجھاتا ہے دل. اور یہ ملفوظ کئی بار سنایا، 3 دن میں کئی مرتبہ. بھائیو آج کل نہ ہم اپنے استاد کی مانتے ہیں، نہ شیخ کی مانتے ہیں، نہ ماں کی مانتے ہیں، نہ باپ کی مانتے ہیں. مانتے ہیں تو اس نفس و شیطان کی مانتے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. جب کسی سے ہم نے ذکر کیا کہ حضرت نے کئی مرتبہ یہ شعر بھی سنایا، کئی مرتبہ الفاظ بھی سنایا، کہ ہم تو 20-25 سال سے سن رہے ہیں، 20-25 سال سے، لیکن کبھی بھی اکتاہٹ نہیں ہوئی، کبھی بھی اکتاہٹ نہیں. جیسے فضائل اعمال زمانہ ہو گیا، بچپن سے سن رہے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک سنیں گے، لیکن اس کے مضامین سنتے سنتے کبھی اکتاہٹ ہوئی، کبھی. قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے زمانہ گزر گیا. جی سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، والناس کو ختم کرتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ. آج تک کبھی اکتاہٹ ہوئی؟ کبھی نہیں ہوئی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کا بار بار مذاکرہ. اذان دن میں 5 مرتبہ سنی جاتی ہے، دن میں 5 مرتبہ دی جاتی ہے. بلند منارے سے مؤذن بآواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر پکارتے ہیں. ریمائنڈر دیتا ہے کہ یہ وہی سبق ہے جو دنیا میں آتے ہوئے سب سے پہلے تمہارے کان میں جی وائس گھٹی ڈالی گئی، وائس میسج بنا کے ڈالا گیا. خبردار اس کو بھول مت جانا. وہی رب دنیا میں آتے ہوئے جب تم نے اس کا نام سنا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. وہی رب بڑا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں. تو کئی مرتبہ کوئی بات اگر مقرر کام میں پڑتی ہے، بار بار کوئی بات کہی جاتی ہے، تو آدمی اوپ نہیں جانا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بار بار کیوں کہا جائے. نہیں، بار بار اس لیے کہا جاتا ہے اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 عالم آئے دیوبند سے. یہ میں نے شیخ اول حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بنفس نفیس اپنے کانوں سے یہ ملفوظ سنا کہ 3 شخص گئے. حضرت نے ان کے مزاج کو دیکھ کر 2 کو کہا کہ آپ ذکر جہری کرو اور 1 کو کہا کہ آپ ذکر خفی کرو، مراقبہ کرو، ذکر قلبی کرو. کہا دیکھا کہ 2 جو ذکر جہری کر رہے تھے وہ آگے بڑھ گئے
اور جو ذکر خفی کر رہے ہیں وہ پیچھے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذکر خفی والا پیچھے رہتا ہے، نہیں، طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے. تو حضرت نے جب یہ دیکھا کہ یہ پیچھے چل رہے ہیں، میں نے کہا بھائی وہ جو آپ کے دو ساتھی جس طرح ذکر کرتے ہیں آپ بھی اس طرح کیا کرو، آپ بھی اس طرح کیا کرو. اب انہوں نے ذکر شروع کیا تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے. پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کی طبیعت کو سمجھ کر اندازہ لگایا، لیکن وہ اندازہ غلط نکلا. ان کی طبیعت ذکر جہری میں زیادہ چل گئی. ہر ایک کی طبیعت ہوتی ہے اپنی اپنی. مشائخ ذکر اذکار بتلاتے ہیں، اور ذکر کے اندر اول تو اس بات کو سمجھ لیں جتنے عوامر ہیں اللہ کی طرف سے، جتنے کام کرنے کے ہیں وہ ذکر میں داخل ہے. ان کاموں کا کرنا ذکر میں داخل ہے، اس لیے کہ ذکر مذکور کی یاد کا نام ہے. ذکر نام ہے مذکور کی یاد کا. جس ذات کا ذکر کر رہے ہیں اس ذات کا استحضار پیدا ہو جائے، اس ذات کی یاد اور محبت دل میں پیدا ہو جائے، یہ ہے ذکر کا مقصود. اب کئی مرتبہ یہ مقصود ذکر خفی سے حاصل کیا جاتا ہے، کئی مرتبہ ذکر جہری سے حاصل کیا جاتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو تصوف و سلوک نام ہے تعمیر الظاہر والباطن. یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. تعمیر الظاہر والباطن، ظاہر اور باطن کو کی تعمیر کرنے کا نام تصوف و سلوک. آدمی کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہو جائے، ظاہر میں بھی پاک صاف رہے، اور اس کا باطن بھی جگمگ جگمگ رہے. اس میں کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو. اس میں سخاوت ہو، شجاعت ہو، اس میں اخلاص ہو، اس میں محبت ہو، یعنی اس میں اخلاق فاضلہ ہو موجود ہوں، اور اخلاق رضیلہ سے اس کا صفایا ہو چکا، اس کا دل صاف ہو چکا، یا اس کے رضائل اتنے انڈر کنٹرول ہو چکے ہوں، ایسے کچلے جا چکے ہوں کہ وہ قابو میں آ چکے ہوں، وہ اس کو غلط کام کی طرف نہ ابھارے. دوستو اس پورے مجموعے کا نام تصوف سلوک ہے. اب اس کی ابتدا عام طور پر کسی شیخ کے پاس جا کر اصلاحی تعلق سے کی جاتی ہے. پھر وہ اصلاحی تعلق کے ساتھ ساتھ ایک ترتیب بتا دیتا ہے کہ آپ اعمال کس طرح سے نگرانی کریں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، جو بقیہ ذمے باقی ہیں ان کو بھی ادا کریں، صاحب ترتیب بنے. اسی طرح حقوق العباد جو ہیں معافی تلافی کریں، جس کا لے رکھا ہے دبا رکھا ہے تو آپ نے ظلم کر رکھا ہے، اور ظالم اللہ کا ولی نہیں بنا کرتا. اسی طرح گھر کے معاملات کو ٹھیک ٹھاک کریں، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کریں، ماں باپ کا ادب اور احترام کریں، بھائی بہنوں کو ان کے درجے میں اتاریں، کسی کو ظلم نہ کریں. اس لیے کہ اگر ظلم کریں گے آپ ظالم بنیں گے تو ظالم کو اللہ تعالیٰ کی ولایت نہیں ملا کرتا، ظالم کو اللہ کے تعلق نہیں ملا کرتا. اب ہمارا حال یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسی بری عادتوں میں ہیں وہ چلتے رہیں. ہم موبائل فون میں فلمیں بھی دیکھتے رہیں، اچھی بری تصویریں دیکھتے رہیں، اور ہم اللہ کے ولی بن جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کمرے کے اندر یا تو اجالا ہوگا یا اندھیرا ہوگا، یا تو اجالا ہوگا یا اندھیرا ہوگا، دونوں چیزیں ایک ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں. اسی طرح دل کے اندر یا تو طاعت کا نور ہوگا یا معصیت کی ظلمت ہوگی، دونوں سے تو ایک چیز ہوگی. تو ہم معصیت کی ظلمت کو ختم کریں، توبہ استغفار کریں، معاملے کی صفائی کریں، اور طاعت کا نور اس کے اندر پیدا کریں، طاعت کا نور اس کے اندر پیدا کریں. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سر پہ پگڑی بھی باندھیں، سفید سفید بھی پہنے اور بدنگاہی کا شکار بھی رہیں؟ ظاہر میں لوگ ہمیں نیک صالح سمجھیں، ظاہر میں اللہ کا ولی سمجھیں، اور ہم اندر میں اپنی خباثت کے ساتھ زندگی گزار دیں. یہ تو منافقت ہے دوست. اللہ تعالیٰ درنگی سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھیں، ظاہری لباس کے اعتبار سے، وضاحت کے اعتبار سے. ہمارے بہت سارے اکابر مشائخ ایسے متقی، ایسے ورع اور تقوی والے تھے کہ وہ استنجا خانے میں جانے کا لباس اپنا الگ رکھتے تھے، لنگی الگ رکھتے تھے، اور استنجا خانے سے بعد میں آنے کا اپنا پاجامہ دوسرا الگ رکھتے تھے. انہوں نے احتیاط برتی، تقوی کے ایک مقام پر تھے. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھے، بہرحال وہ تقوی اختیار کرے، وہ تواضع اختیار کرے، وہ اپنے اندر صفات پیدا کرے. دوستو یہ کھول کھول کے آپ کے سامنے سبق کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کو توجہ دیں.
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہونے کا شرف حاصل تھی، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا فرمایا محبوب نے؟ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ سارے صحابہ کرام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ ادھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ کہ اسی محبت کی وجہ سے ایک بات تم سے کہتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھنا بھولنا مت، یہ الفاظ پڑھنا بھولنا مت۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، جب کوئی پیارا اپنے پیارے کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بھی تو پیاری ہوتی ہے۔ معلوم ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے پیارے تھے، رب کے پیارے، ہم سب کے پیارے، وہ اپنے پیارے صحابی کو ایک تحفہ دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا وہ تحفہ بھی کوئی معمولی نہیں، وہ بھی بہت قیمتی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ میری مدد فرما آپ کا ذکر کرنے پر، یعنی آپ کی یاد پر، میں آپ کی ذات سے غافل نہ رہوں، میں آپ کی ذات سے ہمیشہ واقف رہوں، آپ کی ذات کو بھولنے نہ پاؤں۔ ذکر بولا جاتا ہے غفلت کے مقابلے میں، جی۔ تو جب آدمی ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے گا اعمال کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے، اقوال کے ذریعے سے، تو بھلا وہ کس مقام پر ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا۔ اللہم اعنی علی ذکرک، پیارے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کروں، میں آپ کا ذکر کروں۔ معلوم ہوا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم غفلتوں کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کا نام بھی زبان پہ نہ لیں، اللہ سے غافل بنے پھریں، اور پھر ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم اللہ کے ولی بن گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو کہا اللہم اعنی علی ذکرک، اور پھر فرمایا وہ شکرک، کہ اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا شکر کروں۔ شکر ادا کیا جاتا ہے کسی نعمت کے مقابلے میں، گویا بندہ درپردہ اللہ سے کہہ رہا ہے پیارے اللہ مجھے نعمتوں میں رکھیے اور اس پر شکر کی توفیق دیجیے۔ اور تیسری بات فرمائی وحسن عبادتک، کہ اللہ میں جب بھی آپ کی کوئی عبادت کروں احسن طریقے سے کروں، اس عبادت کو احسن طریقے سے کروں۔ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن احسن طریقے سے نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں احسن طریقے سے نہیں پڑھتے، تلاوت کرتے ہیں احسن طریقے سے نہیں، ذکر و تسبیح کرتے ہیں احسن طریقے سے نہیں کرتے، اس کے اندر نہ جانے کتنے وساوس، کتنے خیالات، جی کتنے تفکرات، اور کتنی تشویش والی حالت میں ہم یہ سب کام کرتے ہیں۔ تلاوت کرنے فون سامنے رکھا ہے، ادھر قرآن پاک پہ ایک نظر، ایک فون پہ نظر، ادھر کوئی میسج آیا، ادھر کوئی ہلچل مچی، فوراً قرآن پاک سے ہٹ کر فون میں لگ گئے۔ ہائے ہائے کتنی اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ دنیا کے کسی آفس میں جائیں، معمولی سے کوئی چھوٹا سا افسر ہو اور آپ اس کے سامنے فون بجائے گا، آپ کے فون پہ کوئی رنگ آ جائے، اس کو آپ ریسیو کر لیں، اس کو بجنے دیں، چڑ جائے گا، فائل اٹھا کر پھینک دے گا، بنتا کا کام بگڑ جائے گا۔ آئی ہمارے پاس ہمیں فالتو آدمی سمجھا، دوسرے سے بات کرنی تھی، فون ہی کرنا تو باہر بیٹھ کے کرتے، یہاں کیوں آئے؟ کھجڑ دے گا۔ پاسپورٹ آفس پہ جاؤ، ویزا آفس پہ جاؤ، واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے فون بند کریں، یعنی ہم سے ملنے آئے ہیں تو ہم ہی سے ملے، کسی اور سے تعلق نہ کریں۔ تو جب دنیا والوں کا یہ ناز ہے، دنیا والوں کا یہ معیار ہے کہ ہم سے ملنا ہے تو ہم سے بات کریں، ہم سے بات۔ اور دوستو ہم نے اپنی مجلسوں کو، نجی مجلسوں کو ایسا بیکار کر دیا ہے، کئی مرتبہ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان دنیاوی اعتبار سے وجاہت والے، جی کیپیبل آدمی ان کے درمیان میں بیٹھنا ہوتا ہے، اب دو تین فون لے کے بیٹھے ہوئے، کبھی یہ آ رہا ہے کبھی وہ آ رہا ہے، یہ آدمی تو سانپ کہہ دیتا ہے۔ کوئی دیکھو بہت قیمتی وقت لے کر آیا ہوں اور بہت قیمتی پیغام، قیمتی بات آپ کے سامنے کرنی ہے، 5 منٹ بات کرنی ہے، اگر آپ فون بند کر دیں، سائلنٹ کر دیں، جی تو میں آپ سے بات کروں، ورنہ اگر آپ اسی میں لگے رہیں تو میرا وقت بھی قیمتی ہے، یہ باتیں بھی قیمتی ہیں، اب اس کی اہانت ہوگی، جو بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں اس کا ادب آپ سے نہیں ہو سکے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے۔ لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، علماء صلاح کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور فون آن رکھتے ہیں، یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے، انتہائی بے ادبی کی بات۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، فون سامنے رکھتے ہیں، کھلا رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، اور جیسے میسج آتا ہے اس کو
فون کو پک کر لیتے ہیں، قرآن پاک کو بند کر دیتے ہیں. اس کا مطلب فون زیادہ اہم ہے اور قرآن پاک ذات حق غیر اہم ہے. نعوذ باللہ. نہیں دوستو، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. ہرگز ایسی حرکت نہ کریں. تھوڑی دیر ہم تلاوت کر رہے ہیں، کیا اتنی دیر ہم مخلوق سے غافل نہیں ہو سکتے؟ ذات حق سے اپنے آپ کو بالکل یہ وابستہ نہیں کر سکتے؟ کتنی بری بات ہے دوستو. ایک تو ہماری عمر تھوڑی 60-70 سال کی عمر ملی اور بہت سا بیشتر حصہ گزر چکا ہے. جو 50 پلس زندگی گزار رہے ہیں وہ عصر سے مغرب تک کا وقت گزار رہے ہیں اور عصر کے بعد مغرب آنے میں دیر نہیں لگتی. اور اوپر سے پھر ہم یہ کتاب میں لے کر بیٹھے ہیں، یہ فون اور وہ فون اور وہ فون. آج مطالعہ بھی نہیں ہو پا رہا. جی فون لے کر بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے ہیں، ایک سطر پڑھی فون آ گیا. اب کیا پڑھا تھا؟ ابھی تو ابتدا ہوئی تھی، کیا پڑھا تھا وہی بھول گئے. جو بھی کام کرو یکسو ہو کر کرو. ذکر کے دوران فون کو جاری مت رکھو، نہ فون کو وائبریٹ پر رکھو، اس لیے کہ اس کی گھوم ہوگی، فوراً ادراک ہوگا. وہی جو میں نے کسی کو سوال کیا تھا اس کا جواب آیا، وہ جو میں نے ابھی فون کیا تھا اس کا ریپلائی اب آ رہا. جی اور اندر ہی اندر اس کو پہنچ بھی رہے ہیں. کم وقت اب کر رہا ہے، اب یہ ذکر بھی ہو رہا ہے، کم وقت بھی ہو رہا ہے. جی تو کیا ہم نیک وقت بن پائیں گے؟ ایسے مکمل ڈسکنیکٹ ہو کر مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کریں، ذات حق سے وابستہ ہو جائیں. 2-5 منٹ دوستو وقت فارغ کیا اللہ کے ذکر کے لیے، 2-5 منٹ وقت فارغ کر کے اس میں بھی کما حق تو ہم ذات حق کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے. یہ کون سا اخلاص ہوا جی؟ یہ کون سی ولایت ہم تلاش کر رہے ہیں؟ یہ کون سا اللہ کے ساتھ ہم محبت تلاش کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ دوستو ہم مخلوق کے زیادہ ہیں اور خالق کے کم ہیں. ہم مخلوق کے زیادہ اور خالق کے کم ہیں، اور کام وہاں تک نہیں بنے گا جب تک کہ ہم خالق کے زیادہ اور مخلوق کے کم ہو جائیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کیا تلقین فرمائی کہ یہ الفاظ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہ اللہ مجھے ذکر کی توفیق عطا فرما، یعنی میں آپ سے غافل نہ رہنے پاؤں، ہر وقت میں آپ کو یاد رکھوں. تو ذکر کا مقصد کیا ہے؟ مذکور کا استحضار. ذکر کے ذریعے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات سے غفلت نکل جائے، اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے. ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے. اب اس کے لیے کئی مرتبہ ذکر لسانی دیا جاتا ہے، کئی مرتبہ ذکر قلبی یعنی ذکر خفی اور مراقبہ دیا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ جو ہے کچھ دوسرے اذکار دیے جاتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں. تو ہر وقت ہم اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات کا استحضار رکھنے والے بنے. ہم چاہے گو میں رہا رہی نہ ستم ہائی روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. یہ کیفیت ہونی چاہیے میرے پیارے اللہ. اگرچہ میں اس زمانے میں، اس دور کے اندر بہت ساری پریشانیوں میں جکڑا رہا، پکڑا رہا، لیکن پیارے اللہ میں آپ کی یاد سے غافل نہیں رہا، میں آپ کی یاد سے غافل نہیں رہا. یہ کیفیت ہونی چاہیے. ہم ہنس رہے ہو تو بھی ایک تار اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا رہے. ہم بات کر رہے ہو تو بھی ہم اللہ کی ذات سے غافل نہ رہیں. جس طرح سے 1 گھنٹے کے بعد ہماری فلائٹ ہو، 1 گھنٹے کے بعد ہماری ٹرین ہو، اور ہم یاد دوست احباب میں کہیں ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے جولی قسم کے ساتھی ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں، لطائف چل رہے ہیں اور ناشتہ چل رہا ہے، لیکن ایک تار آپ کا ٹرین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کی نظر گھڑی کے اوپر ہے. اگرچہ آپ دوست احباب میں ہیں، لیکن آپ کی نظر، کڑی نظر کس پر ہے؟ گھڑی پر ہے کہ گھڑی کیا بجا رہی ہے، مجھے ٹرین پکڑنی ہے. ٹھیک بالکل اسی طرح آپ دنیا کے کسی بھی کام میں رہیں، ہم لوگ کسی بھی کام سے وابستہ رہیں، لیکن ہمارے دل کے تار ذات حق کے ساتھ جڑے رہیں. چاہے ہم خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اپنوں میں ہو یا پرائے میں ہو، جی جوک پہ ہو یا شوق پر ہو، چاہے جس حال میں ہو، ہماری یاد کا ایک تار اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا رہے. تو دوستو اگر یہ کیفیت ہمیں مل گئی تو پھر مزے ہی مزے ہیں کہ نہیں؟ مزے ہی مزے ہیں کہ نہیں؟ دوستو غفلت کی اتنی چادریں ہمارے اوپر چڑھ گئی ہیں، اتنی چادریں چڑھ گئی کہ نکلنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ سے مانگے دوست، رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں ہم آئے ہوئے ہیں جی، اور رات و دن اپنے آپ کو فارغ کر رکھا ہے، کوئی کام نہیں ہے سوائے اللہ اللہ کرنا، سوائے اللہ اللہ. اگر کوئی آدمی باہر سے ہمیں واچ کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو، تو کبھی تلاوت میں، کبھی ذکر میں، جی
کبھی دعا میں جی، کبھی کوئی بیان سننے میں، تو پیچھے کھڑا ہو کر دیکھنے والا یہ شخص تو یہی کہے گا کہ ان کو کچھ اور بھی کام ہے کہ نہیں، ان کو کوئی اور بھی کام ہے کہ نہیں جی۔ کاش کہ ہمارا کام یہی بن جائے، دیکھنے والا جو کہے کہ ان کو کوئی اور کام ہے کہ نہیں۔ کہ ہمارے کسی بزرگ کو یہ کہا تمہیں اللہ 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 کرنے کے علاوہ کوئی کام بھی ہے کہ نہیں، کہ بھائی پلیز قیامت کے دن مجھے یہی کہہ دینا کہ پیارے اللہ اس کو اللہ اللہ کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا، تو میرا تو کام بن جائے گا، میرا تو کام بن جائے گا۔ میرے بھائیو، جب ہم اللہ اللہ کریں گے، اللہ سے جڑیں گے، اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے جی، تو پھر یہی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کب ہمارا ظاہر چمکے گا، کب ہمارا باطن جگمگ کرے گا اللہ کی محبت سے۔ اس لیے دوستو، موضوع بنا کر اس کو اللہ سے مانگیں، اللہ ہمارے ظاہر کو صاف کر دیجیے اور ہمارے باطن کو مصفہ مزکہ مجلہ کر دیجیے۔ تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی سی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، اللہ اللہ کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سب کے سب اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل میں جھانکیں اور دائیں بائیں سے بالکل غافل ہو جائیں۔ بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، تیرا اقراری مجرم ہوں میں، اور مجبور لاچار ہوں، میں سراپا خطا ہی خطا، تو ہے بے حد عطا ہی عطا، میں سراپا خطا ہی خطا، تو ہے بے حد عطا ہی عطا، تو غفار و ستار ہے، میں گناہوں کا انبار ہوں، تو غفار و ستار ہے، میں گناہوں کا انبار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، یہ بھی سچ ہے کہ گندا ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، یہ بھی سچ ہے کہ گندا ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، میرے سینے میں توحید ہے، میں نبی کا طلبگار ہوں، میرے سینے میں توحید ہے، میں نبی کا فداکار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے،
گنہگار ہوں۔ ہائے کتنا نکما ہوں میں، کھا رہا ہوں تیری نعمتیں، کھا رہا ہوں تیری نعمتیں۔ ہائے کتنا نکما ہوں میں، کھا رہا ہوں تیری نعمتیں، کھا رہا ہوں تیری نعمتیں۔ اپنے اعمال بد کے سبب کلفتوں میں گرفتار ہوں۔ مجھ کو کہتی ہے دنیا تیرا، تجھ کو سب کچھ ہے میرا پتا، تجھ کو سب کچھ ہے میرا پتا۔ مجھ کو کہتی ہے دنیا تیرا، تجھ کو سب کچھ ہے میرا پتا، تجھ کو سب کچھ ہے میرا پتا۔ کیجیے مجھ پہ نظر شفاعت، میں حقیقت میں بیمار ہوں۔ کیجیے مجھ پہ نظر شفاعت، میں حقیقت میں بیمار ہوں۔ بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گنہگار ہوں۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے کہ اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، میرے پیارے اللہ رحمتوں سے مالا مال فرما دیجیے، رحمتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ اللہ زحمت بری زندگی سے نکال لیجیے، یہ اللہ شکر کی توفیق عطا فرما، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ، کتنے پیارے پیارے دوست احباب پچھلے سال کہ اللہ اس محفل میں موجود تھے، جو اس سال نہ رہے، آپ کی رحمت پہ پہنچ گئے۔ اللہ کتنے بزرگان دین، کتنے نوجوان پیارے اللہ انتقال فرما گئے۔ اللہ جی، آج کتنے گھرانے ایسے ہوں گے جن کے معصوموں کے جوان باپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب شام ہوتی ہوگی اور افطار کا وقت ہوتا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے دروازے پہ کھڑے ہوئے باپ کا انتظار کرتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے پچھلے سال ابو تھے تو افطار کے وقت میں بازار سے فروٹ لے کر آیا کرتے تھے، کچھ تلی ہوئی چیزیں لے کر آیا کرتے تھے۔ اب جب محلے میں اسی طرح کی افطاری کا سامان پڑوسی لے کر آتے ہوں گے اور بچوں کے ناک میں مہک آتی ہوگی تو وہ اپنی بات کو یاد کر کے تڑپتے ہوں گے کہ کاش ابا ہوتے، وہ بھی ہمارے گھر میں لے کر آتے، ہمارے گھر میں تو کوئی بھی لے کر نہیں آ رہا۔ اور وہ بچے جب ماں سے کہتے ہوں گے امی پچھلے سال ابو لے کر آیا کرتے تھے، اس سال ہمارے گھر میں افطار کا سامان کیوں نہیں آ رہا؟ ماں پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوگی، بچے کو سینے سے لگاتی ہوگی اور کہتی ہوگی بیٹا پانی تو موجود ہے نا اللہ کا دیا ہوا، دیکھو میرے ہاتھ میں ایک کھجور ہے، آدھی میں کھا لوں گی، آدھی تم کو دے دوں گی۔ بیٹا جو ہستی جو بات لے کر آیا کرتا تھا وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا۔ بیٹا اب کوئی بات ایسا نہیں ہے جو گھر میں لے کر آیا کرے۔ میرے پیارے رب، امت کے امیروں کے دل میں الہام کر دیجئے، پڑوسیوں کے دل میں الہام کر دیجئے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سامان لے کر آئے وہ ایسے گھروں میں بھی دیکھیں اور ایسے بیواؤں کا بھی خیال رکھیں، ایسے یتیم بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ میرے پیارے اللہ، ان کی اشکائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے رب، ہمارے دل پتھر کے سل بن چکے ہیں، اللہ ان کو نرما دیجیے، اللہ اپنی محبت سے گرما دیجیے، اللہ اپنا قرب دے دیجیے،
اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے میرے پیارے اللہ۔ ہمارے باطن سے رذائل کو دور کر دیجئے کہ اللہ فضائل پیدا فرما دیجئے، اللہ ہمیں عوامر پر عمل کرنے والا اور نواہی سے بچنے والا بنا دیجئے۔ اللہ جی زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی اچھی گزار دیجئے، کہ اللہ حقوق اللہ پر عمل کرتے ہوئے اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہوئے اللہ ہم دنیا سے جائیں کہ اللہ ایسی شان کی موت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ کتنے ایسے ہیں جو پردیش میں حلال روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، جوان باپ جوان شوہر اپنی بیوی سے سلام کر کے نکلتا ہے، بیگ ہاتھ میں لیتا ہے، بیوی کہتی ہے دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک ایک دو مہینہ کے بعد تم گھر پر واپس لوٹتے ہو، بچے پریشان کرتے ہیں، لوٹ کے ذرا جلدی آنا۔ شوہر محبت سے کہتا ہے بالکل فکر مت کرو، اب کی بار جلدی آؤں گا۔ چھوٹے بچے رخصت ہونے والے باپ سے چمٹ پڑتے ہیں، پیروں سے لپٹ پڑتے ہیں، ابو جلدی آنا۔ باپ کہتا ہاں بیٹا جلدی آؤں گا اور تمہارے لیے کھلونے لے کر آؤں گا۔ پھر وہ باپ چلا جاتا ہے۔ بچوں کی ماں بھی دور تک دیکھتی رہتی ہے، جب وہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے دروازہ بند کر کے اپنے بچوں کو لے کر کئی مرتبہ دعا میں بیٹھ جاتی ہے، اس شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، بچے اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ باپ نکلتا ہے، پردیش میں پہنچتا ہے، کئی مرتبہ ریلوے اسٹیشن سے اتر کر سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے اچانک کوئی گاڑی آتی ہے اور کچل جاتی ہے، یہاں تک کہ انہیں یہ پتا چلتا کہ اس کا نام کیا تھا، اس کا مقام کیا تھا اور اس کا مذہب کیا تھا، کچھ بھی تو پتا نہیں چلتا۔ دیار غیر میں کہیں موت آ جاتی ہے۔ اے میرے پیارے رب بے کسی اور بے بسی کی موت سے حفاظت فرما، کہ اللہ ایمان والی موت عطا فرما، کہ اللہ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے، حقوق اللہ ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، حقوق العباد ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، ہم اپنی زندگی کی آخری نماز بھی پڑھ چکے ہوں، کہ اللہ اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائیے۔ میرے پیارے اللہ بے کسی کی موت سے حفاظت فرما، اچانک کی موت سے حادثوں سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، کہ اللہ یہ آوازیں جہاں جہاں سنی جا رہی ہیں، نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کسی کے سسکتے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھا لگ رہے ہوں گے، اللہ کسی کے کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے ہونٹ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، یا اللہ کسی کے پھیلے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت کر دیجیے، کہ اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے، اللہ ہمیں اپنی ولایت عطا فرما دیجیے، کہ اللہ دائم ذکر کی کیفیت عطا فرما دیجیے، کہ اللہ ہمارے باطن کو کہ اللہ استحضار والی کیفیت عطا فرما دیجیے، کہ اللہ غفلت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔